لگتا ہے یو ایس کو جو اینڈلیس نیگوشیشنز زیلنسکی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ لمبا کھچائی جائے، وہ محبوبیہ نے کہہ دیا ہے کہ یو ایس کوئی نیگوشیشنز وہ چلتی رہیں تاکہ انڈیفینیٹلی. وہ کہتا ہے واشنگٹن ایکسپیکٹس، وہ چاہتے ہیں کہ جلدی جلدی ریزلٹس نکلیں. ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی بیان آ گیا کہ وہ اب کال کریں گے اس کو پیوٹن کو، رشیا کا پریزیڈنٹ کو، کہ یہ جو قتل عام ہو رہا ہے اب یوکرین میں بندے مارے جائیں یہ اب بند ہو، اور وہ اس پہ اسٹڈی کریں گے جو ماسکو نے جو پلانز بتائے ہیں اس کے بیسس پہ. تو لگتا ہے کہ یوکرین کی جو کھلی چھٹی تھی بگڑے ہوئے بچے کی وہ اب ختم ہونے والی ہے، اور آئی تھنک امریکہ ٹرائی کرے گا کہ اسی مہینے یوکرین کا معاملہ ختم کیا جائے تاکہ وہ اپنے آپ کو ایران کی طرف توجہ دیں. ایران بھی ان کے ہے کیونکہ ابھی یو ایس نے اسکواڈرنز بھیجے ہیں F-15s. یہ ٹو ڈیگو گارسیا یہ ایئر سپریورٹی فائٹرز ہیں، اور میرا خیال ہے یہ بھیجیں گے ان کے ساتھ B-2 بامبرز کے ساتھ تاکہ کوئی ان کو ٹکا کے گرا نہ دے، اسپیشلی آفٹر دی افیکٹونیس آف چائنیز ویپنز ان پاکستان ہے. تو اس کے بعد یہ کافی حد تک ہو گیا ہے کہ B-2 گر سکتے ہیں، اور اس کو بچانے کے لیے یہ F-15 which is ایئر سپریورٹی فائٹر، اور یہ اس میں برانڈ ہوگا EX جو اس کا ایکسٹرا لانگ رینج اس کے ریڈارز ہو گئے. تو وہ لے کے آ رہے ہیں. اب لگتا ہے کہ تماشا سجنے لگا ہے، میدان سجنے لگا ہے. مارک روبیو نے کہا ہے کہ ہمارے پاس وقت ضائع کرنے کا ٹائم نہیں ہے، یہ یوکرین والے جلدی جلدی کام کریں اور یہ معاملہ ختم کریں. اب میرے خیال ہے ورسٹ کیس میں امریکہ نے یہ کرنا ہے کہ دکھانے کے لیے کچھ سینکشن لگا دیں گے رشیا کے، یوکرین کو ایڈ ختم کر دیں گے تاکہ وہ جو بھی ہے وہ ہٹا کے اس کی طبیعت صاف ہو جائے. اینڈ دے ول موو آن ٹو ادر، اسپیشلی آفٹر انڈین ڈیبیکل وچ US could not support manufacturing by they've made the decision کہ they have to do this otherwise next round میں انڈیا کی اس سے بھی زیادہ ٹھکائی ہو جائے گی اور even worse وہ کولیپس نہ کر جائیں. یہ میں نے کہا ہے کولیپس، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انڈین کے پاس مینوفیکچرنگ کیپیسٹی بہت کم ہے فار وار. I mean آپ امبانی کے مارکیٹ کیپ سے آپ بلٹس نہیں بنا سکتے، اب امبانی کے مارکیٹ کیپ سے یا ٹاٹا کے مارکیٹ کیپ سے آپ جہاز ریپیئر نہیں کر سکتے. آپ ان سب کے مارکیٹ کیپ سے لے کے اپنے بجٹ سے آپ ٹینک نہیں بنا سکتے. This requires hard manufacturing capacity like Pakistan has and China has. پریزیڈنٹ ٹرمپ کا وزٹ مڈل ایسٹ میں تو ہوا مگر اسرائیل تک نہیں گئے، اس لیے اب JD وینس وائس پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس وہ جا رہے ہیں اسرائیل کو اس ٹیوزڈے کو. اسرائیل کا تو اسٹینس یہی ہے کہ ایران کو بوم کرو، ان کی طبیعت صاف کرو، اور لگتا ہے US چاہتا ہے کہ کوئی ڈیل ہو جائے جس سے کہ پورا خطہ جنگ کی طرف نہ جائے. مگر ایٹ دا سیم ٹائم اسرائیل تو بہت ہی بگڑا بچہ ہے تو وہ شاید اپنی بات منوا لے. I think تھوڑی دیر کے بعد US will start moving back to the talks with ایران. معاملہ وہیں اٹکا ہوا ہے. یہ کہتے ہیں ایران کے پاس کوئی انریچمنٹ کی فیسلٹی نہ ہو، کوئی اور فیسلٹی نہ ہو، جو کچھ بھی چاہیے باہر سے لے، اور ایران کہتا ہے نہیں یہ ہمارا حق ہے. پرابلم یہ ہے کہ NPT ٹریٹی ایران نے سائن کی ہوئی ہے اور اس کا اس نے وائلیشن کی ہے. اب سارا پرابلم یہاں ہے دنیا تو کم ہی سپورٹ کرے گی ایران کو اس معاملے میں، تو یہ ایک چیز ری پروسیسنگ فیسلٹی ان کو چھوڑنی پڑے گی شاید اگر وہ امن چاہتے ہیں. مگر وہ جو امپلیمنٹ ہوگی وہ تو یہودی امریکن گھسے ہوں گے ادھر، اور وہ پہلے بھی ہو چکا ہے لیبیا میں قذافی اسٹائل. تو اب معاملہ یہ ہے کہ چانسز اس کی جنگ کی طرف اور وائلنس کی طرف زیادہ ہیں اور امن سے چیز ہونا کم ہے. اسرائیل کی آکٹوپس ڈاکٹرن کی شروعات لگتا ہو گئی ہیں کیونکہ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جتنی بھی لیڈرشپ ان میں ہے ایران کی وہ کرپٹ ہے اور ان کو کام کرنا نہیں آتا اور وہ بے ایمان ہے. تو اب دیکھو یہ وہی جو آکٹوپس ڈاکٹرن اسرائیل کی امپلیمنٹ ہوگی کہ پہلے لیڈر اڑا دو، اس کے بعد ان کے ملٹری لیڈر اڑا دو، اور اس کے بعد آپ بامبنگ شروع کر دیں، پھر سرجیکل اسٹرائکس کریں اپنے کمانڈو سے اور معاملہ ختم. جو ایران کے لیڈر ہیں خمینی، انہوں نے کہا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جھوٹ بول رہا ہے، پیس نہیں چاہتا، یہ اسرائیل کو ہتھیار دے رہا ہے. اور پھر انہوں نے کہا یہ جو اسرائیلی رجیم زائنسٹ رجیم ہے یہ ایک بہت ڈیڈلی کینسر ہے، پر اس کو ختم کرنا ہو اب الٹ سننا پڑے گا. اب معاملہ آگے چل پڑا. تھینک یو.